بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمامی احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل ہاشمی انسٹیٹیوٹ میں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے، لیکچر ہے، 14 اگست کے حوالے سے ہے الحمدللہ الحمدللہ ہم ایک آزاد قوم ہیں۔ الحمدللہ ہمارا پیارا وطن پاکستان الحمدللہ آزاد ہے۔ اس نعمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو قومیں آزاد نہیں ہیں ان سے جا کر اس نعمت کا پوچھا جائے کہ جس دشواری کے ساتھ، جن مشکلات کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو ان سے پوچھا جائے کہ آزادی کی نعمت کیا ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ الحمدللہ ہم ایک آزاد قوم ہیں اور پیارے وطن پاکستان میں آزادانہ طور اور اطوار ہم اپنے گزار رہے ہیں، اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ کچھ گزارشات رکھنی تھیں آپ سب کے پیش خدمت۔ سب سے پہلی چیز، جہاں آزادی کا ذکر ہے تو میں ایک چیز بہت ضروری ہے جو میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں الحمدللہ جو مذہبی آزادی ہمارے پیارے وطن پاکستان میں مل رہی ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اگر ہم دیکھیں دوسرے ممالک میں جہاں مسلمان ہیں، ان کو کتنی مشکلات آتی ہیں اپنے مذہبی تہوار کو سر انجام دینے میں، اپنے معاملات کو، جو مذہبی معاملات ہیں ان کو سر انجام دینے میں، اپنے تہوار جو مسلمان ہیں ہم لوگ، ظاہر ہے جو ہمارے اسلام کے اندر جو ہمارے تہوار ہیں وہ گزارنے میں یا ان کو جو ہے وہ سر انجام دینے میں کتنی مشکلات آتی ہیں۔ تو اس نعمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہم الحمدللہ آزادانہ طور پر اپنی مذہبی طور اور اطوار الحمدللہ پیارے وطن پاکستان میں سر انجام دے رہے ہیں۔ تو اس پہ جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ دوسری اہم بات جو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ پاکستانی شہری ہونے کے ناطے اپنی کیا کیا خدمات دے سکتے ہیں کہ ہم اپنے پیارے وطن پاکستان کو ترقی کی راہوں پر گامزن کر سکیں۔ سب سے پہلی چیز کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، میں اجتماعی بات ابھی نہیں کروں گا، میں انفرادی بات کروں گا۔ انفرادی طور پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کہیں ہمیں گندگی نظر آتی ہے تو اس کو صاف کریں۔ انفرادی طور پر کہیں ہمیں ضرورت نظر آتی ہے کہ بھائی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ موسم کتنا چینج ہو رہا ہے، کہیں درخت لگانے کی، پودا لگانے کی کہیں ضرورت پیش آتی ہے، تو ہم دیکھیں اجتماعی طور پر تو کوشش کریں گے، لیکن اگر ہم انفرادی طور پر بھی کوششیں شروع کر دیں کہ ہم کوشش کریں، اپنا ذہن بنائیں کہ ہم پیارے وطن پاکستان کو ترقی کی راہوں پر گامزن کریں گے، اگر ہماری سوچ یہ ہو جائے تو میں اس بات پر قوی امکان ہے اس بات کا کہ ہمارا جو ملک ہے وہ اور زیادہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہوگا۔ کہیں صفائی کی ضرورت ہے تو بھائی آپ کر لیجئے، کہیں پودا لگانے کی ضرورت ہے تو آپ کر لیجئے، کہیں کوئی نیک کام یا کوئی فلاحی کام کرنے کی ضرورت ہے تو بھائی آپ کر لیجئے۔ تو انفرادی کوشش ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج کے اس لیکچر کے اندر میری یہی دو گزارشات تھیں۔ پہلی بات جو میں نے کہی کہ الحمدللہ ہم مذہبی طور اور اطوار کو جتنا آزادانہ طور پر پیارے وطن پاکستان میں سر انجام دے رہے ہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ دوسری چیز کہ ہماری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم انفرادی طور پر بھی اپنی خدمات ملک پاکستان، پیارے وطن پاکستان کو دیں تاکہ یہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہو سکے۔ اپنے لیکچر کا جو اختتام ہے وہ میں اس دعا کے ساتھ کرنا چاہوں گا کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ خدا کرے کہ نہ خم ہو سر وقار وطن، خدا کرے کہ نہ خم ہو سر وقار وطن، اور اس کے حسن کو تشویش ماہ وصال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے
خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔